تو ہم ابھی ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ زیادتی کچھ لوگ کر رہے ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو. یہ اس طرح بدماشی ہوئی ہے، یہ ٹرانسفر نہیں ہوا، یہ بدماشی سے ان کو نکال دیا گیا. تو جو لاہور میں سب سے اچھا تھیٹر چل رہا ہے وہی بند کر دیا. یہ لا قانونیت ہے، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کیا. ہمارا کوئی والی بات نہیں ہے، ہمارے ملک میں کالا قانون ہے، جب مرضی بند کر دیا، جب مرضی کھول دیا. اس میں تمام تھیٹر بند کر دیے تھے لیکن میرا تھیٹر انہوں نے بند نہیں کیا تھا. پھر رات کو اچانک ہمیں فون آیا کہ جی آپ کا سامان وہاں سے چوری ہو رہا ہے، ٹرک لگے ہوئے ہیں اور ٹرک میں سامان ڈالا جا رہا ہے. ہائر اتھارٹی کا لیٹر ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں افسران نے کہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بدنام ہو. آج ہم اپنی پرابلم بتانے کے لیے آئے ہیں، اپنے تھیٹر کی، لوگوں کی، تھیٹر کمیونٹی کی اور اسٹیج کی دنیا کی. تو سب سے پہلے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تقریباً 30-35 سال سے تھیٹر کا کام کر رہا ہوں اور جتنے سپر سٹار ہوئے ہیں پاکستان میں تھیٹر کے، جو سپر سٹار ہوئے ہیں وہ پہلے دن سے لے کر آج تک وہ میرے پاس ہی بک رہے ہیں اور میرے ساتھ ہی انہوں نے کام کیا ہے. جس میں امان اللہ صاحب ہیں، ببو برال صاحب ہیں، مستانہ صاحب ہیں، سہیل صاحب ہیں اور جتنے آج کے جو سپر سٹار ہیں، ناصر چنوٹی صاحب ہیں، آغا ماجد صاحب ہیں، ساجن صاحب ہیں، یا نسیم وکی صاحب ہیں، افتخار ٹھاکر صاحب ہیں، کیسر پیا صاحب ہیں، جتنے لوگ ہیں یہ سارے میرے پاس بک ہیں. اس لیے کہ میں ایک اچھا کام کرتا ہوں اور جو ایک ایسا کام جس کو ایک فیملی بھی دیکھتی ہے. اور شکر الحمدللہ آج تک 35 سال میں میرے تھیٹر میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے میں شرمندہ ہوں، کیونکہ تمام ٹیم جو ہے نا یہ میرے پاس ہوتی ہے، جس میں جتنے فیمیل سپر سٹار ہیں یا میل سپر سٹار ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن بھی میرا تھیٹر بند نہیں ہوا. ایک ایسا کریک ڈاؤن ہوا تھا تھیٹر کی دنیا میں بہت بڑا، جس میں گورنر خالد مقبول صاحب نے کیا تھا. اس میں تمام تھیٹر بند کر دیے تھے لیکن میرا تھیٹر انہوں نے بند نہیں کیا تھا. یہ ایک آن ریکارڈ بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ارشد چودھری پروڈیوسر ہے وہ ایک پروفیشنل پروڈیوسر ہے اور ہمارے پاس اس کی رپورٹ ہے کہ وہ صحیح ڈرامہ کرتا ہے، لہٰذا ان کا تھیٹر آپ نے بند نہیں کرنا. میرا ڈرامہ اس وقت لگا ہوا تھا حاضر جناب اور کچھ نہ کہو کراؤن تھیٹر میں، تو میرا تھیٹر بند نہیں ہوا تھا. یہ میرا ایک ریکارڈ ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ باتیں جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ آ جائیں، کیونکہ میرا تھیٹر آج تک کسی نے بند نہیں کیا، کیونکہ میرے پاس جتنے سپر سٹار وہ میرے ہوتے ہیں. اور بیسکلی تھیٹر کو پوری دنیا میں، اگر چاہے ہمارا ساتھ والا کوئی ملک ہے، کوئی باہر والا ملک ہے، وہ میرے تھیٹر کی میری ویڈیو بنی ہوئی وہ کاپی کر رہے ہیں اپنے تمام شعبوں میں. اور انٹرٹینمنٹ میں اللہ کے حکم سے میں پاکستان کی ایسی نمائندگی کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہم نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے. کسی جگہ میں ہم نے انٹرٹینمنٹ تھیٹر کی دنیا میں ہم پیچھے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ الفلاح تھیٹر لیا 2003 میں. 2003 سے آن ورلڈ یہ تھیٹر، جب سے یہ تھیٹر بنا ہے، پہلا ڈرامہ اس میں میرا ایز اے پروڈیوسر تھا. پہلا ڈرامہ تھیٹر کا سینمے کے بعد جب یہ تھیٹر کنورٹ ہوا ہے. اس کے بعد 2013 میں یہ گورنمنٹ نے میرے نام پہ کر دیا. ریلیز پہلے کسی اور کے نام پہ تھی، یہ پھر میرے نام پہ ہوگی. 2013 سے لے کر 2018 تک پھر میرے ساتھ ایگریمنٹ ہوا 5 سال کا، پھر 5 سال کا میرے ساتھ 2023 تک میرے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اس ایگریمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ سب لوگ سمجھتے ہیں. اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ ریفیوزل میرے پاس ہے. اگر اس کی یہ آکشن کریں گے اور آکشن میں اگر کوئی میرا ریٹ کم ہوتا ہے، کوئی ریٹ زیادہ لگاتا ہے، تو میں اس کو یہ مجھے لیٹر لکھیں گے کہ جی آپ کی بیڈنگ جو ہے وہ کم ہے اور یہ فلاں آدمی کی آپ سے زیادہ ہے، آپ اس کو میچ کرتے ہیں. اگر میں اس کو میچ کروں گا تو یہ مجھے تھیٹر دینے کے پابند ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر میں اس کو میچ نہیں کرتا ہوں تو پھر یہ مجھے لیٹر لکھیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہوا ہے. میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ میں نے کہا تھی یہ جو آپ کا تھیٹر ہے یہ بالکل کھنڈر ہے، اس کے اوپر ہمیں پیسے لگانے پڑیں گے. تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کام ہے اور ہم نے نمائندگی پاکستان کی کرنی ہے، تو ہمیں پرمیشن دیں. انہوں نے مجھے ایک لیٹر لکھا کہ آپ اس کے اوپر جتنے پیسے لگائیں گے، جو کریں گے، وہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کی سیف ہوگی اور ہم اس کو اگر آپ نہیں لیں گے، آپ اس کو چھوڑیں گے تو ہم جس کو دیں گے ہم آپ کو پیمنٹ اس سے لے کر دیں گے. یہ میرے پاس لیٹر ہے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے میرا گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ، یعنی جو سیکٹری بلڈنگ ہوتا ہے سمجھ لیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب ہی ہے. انہوں نے میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہ 2023 میں میرا جو ہے نا ایگریمنٹ ختم ہو گیا. میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا کہ جی میرا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے. اس سے پہلے میں نے لکھا اب میرے ساتھ نئی اس کا یا آپ آکشن کریں یا اس کو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جو گورنمنٹ کا ریٹ آپ نیا آیا ہے، اسٹیٹ بینک نے ریٹ نکالا ہے یا محکمہ ایکسائز نے نکالا ہے، اس کی وجہ سے آپ مجھے وہ ریٹ بنا کے اس کو انکریز کر کے آپ مجھے دے دیں، کیونکہ میری انویسٹمنٹ ہوئی ہے
तकरीबन इसमें 8 करोड़ रुपए की जो मैंने इनको लिख के दिया हुआ है और इनकी रिसीविंग भी मेरे पास मौजूद है कि 8 करोड़ रुपया इस आदमी का लगा हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इंतज़ार किया, फिर मैंने इनको दरख्वास्त लिखी कि आप मेरे साथ इसका कोई हल करें, टाइम तो ख़त्म हो रहा है। इन्होंने फिर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं इनके आगे मुझे किसी ने कहा कि जी आपको ना ये बाहर निकाल देंगे, आपकी सारी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो थिएटर के लोग जो आपके थिएटर के ख़िलाफ़, इंटरटेनमेंट के ख़िलाफ़ एक ऐसी चीज़ है जो चाहते हैं कि इस थिएटर को बंद कर दें, तो आप इसका अदालत में चले गए। मैं अदालत आलिया में चला गया, अदालत आलिया ने मुझे इसका स्टे दे दिया लाहौर हाई कोर्ट में। वो लाहौर हाई कोर्ट में हमारा स्टे हो गया। जब स्टे हो गया, स्टे होने के बाद हमने इनको कहा कि अब स्टे आप इसकी ऑक्शन करें। इन्होंने कहा जी ठीक है जी हम ऑक्शन करेंगे अगर आपका स्टे ख़त्म होगा। फिर मैं कोर्ट में गया, मैंने खुद ही एप्लीकेशन दी कि जी हम इसका कुछ, अदालत आलिया ने हमें हुक्म दिया। इन्होंने इसकी जो है ना जी पहली जो बीडिंग है ना, वो फर्स्ट एक्शन इन्होंने कराई 25/10/2023 को। उसमें मुख्तलिफ लोग आए, 3 लोग आए, जिसमें एक मैं था, एक और लोग हैं, एक और लोग हैं, 3 लोग आए। 3 लोगों ने इसकी ऑप्शन की। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी ये हम नहीं मानते। फिर इन्होंने दोबारा ऑप्शन की 6/12/2023 को। फिर वो 3 लोग आए, कुछ लोग भाग गए, कुछ जल्दी आए, जो होता है जो ख़राब करने वाले। इन्होंने कहा नहीं जी हम तीसरी करेंगे, इन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी। उसके बाद तीसरी इन्होंने की 5/1/2024 को, आखिरी ऑप्शन जो उन्होंने की। उसमें भी वो जो रेट आए, इन्होंने कहा जी हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, हमने इसका लेना है 25 लाख रुपया किराया। हमने इनको कहा कि सर मसला ये है कि इसमें हमारी 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपकी खाली ये दीवारें हैं, इसमें जो भी एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ है वो हमारी है, जिसमें हमारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं, तकरीबन कोई 25-30 जो चिल्लर लगे हुए हैं। उसके अलावा हमने वहाँ पे जो हर कमरे में एसी लगे हुए, 40-50 एसी लगे हुए हैं। उसके बाद हमारी सीटें हैं जो एक तकरीबन उस वक्त हमने लगाई थी, वो एक 12,000 रुपये की एक सीट लगी है और वो तकरीबन 600 सीट है। उसके अलावा हमने वहाँ पे लेज़र लाइटें लगाई, एक लेज़र लाइट की कीमत 25 लाख रुपये है। यानी ऐसी दुबई से हमने लाइटें लगाई ताकि एक इंटरनेशनल काम है। लाइटें लगाई हमने, मुख्तलिफ साउंड लगाए। फिर उसमें हमने इसका जो है ना एक लगा हुआ है जो सेंट्रल एयर कंडीशन है वो लगा हुआ है, वो भी एक कॉस्टली एक महंगा एयर कंडीशन है। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर लैंडर डाला हुआ है, लैंडर के ऊपर हमारा बहुत खर्चा आया हुआ है। फिर जब हमने इसको लिया था तो हाई कोर्ट में हमने इसका 35 लाख रुपया एक अलहदा दिया था, जो हाई कोर्ट ने कहा था कि ये आप इसके देने के आपको देंगे कि आप जो पहला बंदा है उसको आप 35 लाख रुपया दें, क्योंकि उसकी ये गुडविल बनाई कि उसने थिएटर बनाया है। हमने 35 लाख रुपया उसको भी दिया हुआ है, वो भी हमारे पास सबूत है। ये सारे पैसे मिला के हमने इनको दिया कि हमारा 8 करोड़ रुपया। हम लोअर मिडिल क्लास हैं, हमको इतने बड़े अमीर आदमी तो नहीं है, हम तो डेली वेजेस वाले। वो हमने कोई हमारे पार्टनर हैं, कोई हमारे दोस्त हैं जिससे हमने पैसे लेके बिज़नेस में लगाए हुए हैं, लोगों से लेकर कि आप हमारे साथ बिज़नेस करें, आपको इसमें फ़ायदा होगा। वो लोगों ने, बिजनेसमैनों ने हमारे साथ पैसे लगाए हुए हैं। जैसे हमारे साथ ये साथ बैठे हुए डॉक्टर साहब, कुछ इनके पैसे लगे हुए हैं। इसी तरह काफ़ी लोग हैं हमारे साथ जो हमारे पार्टनर हैं। तो इन्होंने हमें कहा कि जी ठीक है जी, वो ना हम ना इसको ना अब ऐसा करें कि हम इसको ना, जो हाई कोर्ट ने कहा कि इनको आप इनसे आप 25 लाख रुपये अगर ये आपको देते हैं, आप इनको बुलाएं, इनके साथ नेगोशिएट करें, और अगर ये आपको 35 लाख देते हैं तो ठीक है, वरना आप इनको एज़ पर ला जो आपका कानून के मुताबिक आप इनसे वेकेट करा लें। हमने इनको लेटर लिखा कि जी आपको हमने नेगोशिएट का कहा गया है, आप हमें हमारे साथ नेगोशिएट करें। हमने दरख्वास्त, इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमारी दरख्वास्त को इन्होंने ऐसे समझा कि जैसे ये कोई कीड़े मकोड़े हैं, ये कोई इनकी अहमियत ही नहीं है। ये हमने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि अचानक इन्होंने 23 तारीख को सुबह के आके इन्होंने जो जिसको कहते हैं आप शब गुण मारना, जो भी इसको आप लफ्ज़ को कह लें, इन्होंने आके हमारे साथ ना हमारे बंदों को बाहर निकाल के उसको सील कर दिया, जिसका मुतलका SHO और साथ पुलिस फोर्स सारे लोग आए। हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम बाहर निकल गए। हमने कहा ठीक है जी आप इनको सील कर, इन्होंने सील कर दिया। हमने वीडियो बनाई, वो पूरी वीडियो एक चीज़ की इनके सामने इन्होंने खुद बनाई है। वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, जो चीज़ें वहाँ पर पड़ी हैं। उसके बाद इन्होंने ये किया कि जब हमारा वो सील कर दिया तो हम बाहर चले गए। फिर रात को अचानक हमें फ़ोन आया कि जी आपका सामान वहाँ से चोरी हो रहा है। हम वहाँ पे, मैं तकरीबन हम सारे लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने वहाँ पे देखा तो ट्रक लगे हुए हैं और ट्रक में सामान डाला जा रहा है। हमने कहा यार ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी आपका सामान चोरी हो रहा है। ये रात के टाइम ना तकरीबन 9 का टाइम था, 9-10 बजे का। तो ये ना लाइटें भी बंद की हुई थी और अंदर ट्रक लगाए हुए थे। हमने 15 पे कॉल कर दी, 15 पे कॉल की, वहाँ पे मुतलका पुलिस आ गई। वो थानेदार ने आके उनसे पूछा भी आप ये सामान कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो सील हुआ है, इसको आप कोई आपकी हायर अथॉरिटी का कोई ऐसा आपके पास है कि आप इसको जो सामान उठा रहे हैं कोई हायर अथॉरिटी का लेटर है? उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई लेटर नहीं है। उन्होंने कहा जी आप क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमें अफसर ने कहा है। उन्होंने कहा अफसर कैसे कि आप जब ये अभी सील करके गए हैं, मैं हमने खुद ये सील किया है, तो इसका एक तरीका होता है कि आप इसको सील का आप निकाल लिए, आप इससे हायर अथॉरिटी से परमिशन लें। उन्होंने कहा जी हम किसी को नहीं मानते।
انہوں نے وہ خیر ہم نے ان کا جی ہم نے پھر کوئی درخواست لکھ کے جو میرے پاس ہے ہم نے تھانے میں چلے گئے, ہم نے اپلیکیشن لکھ دی کہ ہمارا سامان چوری ہو گیا, آپ ان کے خلاف پرچہ دیں. ایس ایچ او نے کہا جی آپ ہمیں یہ لے جائیں, ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں, لیکن کل صبح آپ آئیں. ہم پھر صبح 9 بجے ایس ایچ او کے پاس گئے. ایس ایچ او نے کہا جی آپ کا جو ہے نا یہ جو ہے نا میں اپنے افسران سے پوچھتا ہوں, پھر آپ کو میں اس کی رسید دوں گا. ایک رسید ہم نے کچی دی, کمپیوٹر والی رسید جو ہے نا وہ میں پوچھ کے دوں گا. اس نے کہا میں ڈی ایس پی صاحب سے بات کر رہا ہوں, ایس پی صاحب سے بات کر رہا ہوں. پھر بعد میں انہوں نے ہمیں تقریباً 9 بجے تک, رات 9 بجے تک ہم تھانے میں بیٹھ رہے ہیں. تھانے 9 بجے کے بعد اس نے ہمیں کہا جی نہیں میں رسید آپ کو نہیں دے سکتا, آپ جائیں جہاں مرضی بات کریں. میں نے کہا سر ہم لوور مڈل کلاس ہے, ہماری یہ جمع پونجی ہے ہماری ساری, ہمیں تو انہوں نے زمین پہ پھینک دیا ہے. اب ڈرامہ انہوں نے بند کیا, ہمارے 35-40 لاکھ روپے کا ہمارا جو ابھی ڈرامہ چل رہا تھا جس میں تمام آرٹسٹ ہیں, اس میں سارے ایکٹر ہیں, تو وہ تو اب بند ہو گئے. اور اس میں تقریباً 500 خاندان کا روزگار ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, جس میں ساؤنڈ والے ہیں, لائٹ والے ہیں, سویپر ہیں, سیکورٹی گارڈ ہیں, پارکنگ والے ہیں, کنٹین والے ہیں, تمام جو میک اپ آرٹسٹ ہیں, جو جتنے لوگ ہیں تقریباً 500 خاندان کا تعلق یہاں پہ روزگار کا وابستہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے کسی کا روزگار ہے, نہیں ہم نے بند کر دیا. میں نے کہا جی یہ کوئی ملک بادشاہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب دبئی میں گئے ہیں, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, وہ وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے جا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے نا کہ ملک چلے. وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ یار لوگ پیسہ لے کے آئیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, اچھا ملک ہے. اب یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بدنام ہو اور اس میں ایک ایکٹر کمیونٹی ایک رولا ڈالے تاکہ ملک بدنام ہو. یہ بدنامی کرنے کی ایک کچھ افسروں کی یہ ایک سازش ہے. انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا تھیٹر کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, میں نے اگر 8 کروڑ روپیہ انویسٹمنٹ کی ہے, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہماری 8 کروڑ انویسٹمنٹ کو انہوں نے ایسے کر دیا جیسے پھینک دیا اٹھا کے, چلو جی ہم کام اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب اس کو ڈرامے کو بند کر دیا. پھر ہم نے ان کو ہم نے ان کے پاس تھانے دار کے پاس گئے, ساری باتیں کی. اب یہ باتیں کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری حکام بالا سے, وزیر اعظم صاحب سے, ہماری بڑی اچھی ہماری سی ایم صاحب ہیں مریم صاحبہ, وہ بڑے ایک ایکٹر لور لوگ ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب ہیں, اور سارے جو ہیں وہ آرٹسٹ کو بڑا پروموٹ کر دیں. تو ہماری ان سے یہی اپیل ہے آپ کے اساتذہ کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, اور تھیٹر کو پہلی بات تو ہے کہ یہ بند نہ کیا جائے. ہمیں ابھی انہوں نے کہا جی اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ پلازا بنائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک مار روڈ پہ کوئی بھی بلڈنگ ہوگی اس کو آپ گرا نہیں سکتے, تو مار روڈ کا ایک اپنا قانون ہے, یہ مار روڈ کی بلڈنگ ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم اس کو گرائیں. ہاں اگر گرانا بھی ہوتا انہوں نے, اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہمیں یہ کہ لیٹر لکھتے کہ جی ہم اس کو بند کر رہے ہیں, ہم اس کو گرا رہے ہیں, یا جو بھی کر رہے ہیں, آپ اس کا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. انہوں نے ہمیں کسی جگہ پہ کوئی جگہ پہ ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں دی کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم یہاں ٹیکس ہولڈر ہیں. میں نے اتنا کروڑوں میں اتنا ٹیکس دیا کہ کسی نے شاید کسی بڑے سے بڑے آدمی نے بھی ٹیکس نہیں دیا ہوگا جتنا ہم ایکٹر اپنا انکم ٹیکس دیتے ہیں, ایکسائز ڈیوٹی ہم نے دی ہے, سارے ٹیکس ہم دیتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہیں یہ سارے روڈ پہ آ جائیں, یہ ایسی ٹھپ ڈالیں کہ تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ رولا ڈالے کہ پاکستان میں کسی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف نہیں ہے. صرف یہ ایک کچھ لوگ, چند لوگ جو جس کو آپ کالی بیٹے کہہ سکتے ہیں, وہ یہ مشہور کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آرٹسٹ کی بات تو انٹرنیشنل پہ جائے گی. اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, ظاہر ہے ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم گورنر ہاؤس بھی جائیں گے, ہم سی ایم ہاؤس بھی جائیں گے, ہر جگہ پہ جائیں گے. تو یہی لوگ چاہتے ہیں کہ یار یہ کچھ کھپ پڑے, اور جو انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے جو باہر دیکھ رہا ہے باہر بیٹھ کے, ظاہر ہے وہ میڈیا میں جائے گا تو وہ سوچیں گے یار ان میں تو اپنے لوگوں کی انویسٹمنٹ سیو نہیں ہے, تو ہماری یہ کیسے سیو ہوگی. تو اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہمارے سی ایم صاحب ہیں, اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, اور چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اور جو ہمارے صدر پاکستان ہیں, تمام سے ہماری اپیل ہے کہ ہماری یہ انویسٹمنٹ ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم بالکل انہوں نے ہمیں بالکل بے روزگار کر دیا. اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں ابھی روٹی نہیں پک رہی, ان کو ہم کسی کی 500 روپیہ ڈیلی دیہڑی ہے, کسی کی 700 روپیہ ہے, کسی کی 1200 روپیہ ہے. اب وہ 5 دن سے وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھیٹر کو بند بھی نہ کیا جائے. اگر بند کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں بلائیں. اب ہمارے سامان کی وہاں پہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مالے غنیمت ہے, جس کا جو لگتا ہے وہ وہاں پہ اٹھا کے چوری کر کے لے جا رہا ہے, اس کا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو اگر سیل کیا ہے تو ڈی سیل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, تو اس کو سیل کرنے کے لیے کوئی ہائر اتھارٹی پرمیشن دیتی ہے, وہ بھی ہم نے ان سے رات کو جا کے پوچھی, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. صرف خود ہی سیل کر دیا, خود ہی ڈی سیل کر دیا, خود ہی کاروبار بند کر دیا, خود ہی چیزیں اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمارا ایک تو ہمارا جو ہے نا وہ ہم ظاہر ہے اب عدالت عالیہ سے دوبارہ ان کے پاس جائیں گے, اور ان کو ہم اپیل بھی اپنے جو ہمارے ایک
ایک ادارے ہیں جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ ان کو دیکھیں کہ یہ جو کالی پیڑیں ہیں جو عوام کو تنگ کر رہی ہیں, ان کا بھی سرباب کریں اور ہمارے ساتھ انصاف کریں. جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی سیو کریں اور ہمارے سامان کو بھی سیو کریں. تو یہی ہماری اپیل ہے. ہمارا کوئی والی بات نہیں ہے, ہم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ملک میں کالا قانون ہے, اس میں کوئی کسی کی بات فریاد نہیں ہے. جب مرضی بند کر دیا, جب مرضی کھول دیا. کسی کا کوئی ماں کا احساس نہیں, کسی بہن کا احساس نہیں, کسی کے بیٹے کا احساس نہیں, کسی کے گھر کے بچوں کا احساس نہیں. ایسے ظالم لوگ ہیں آپ. یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, تو ابھی تک مٹا کیوں نہیں؟ چوری چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں. کسی کی ماں باپ بہن بھائی کا گھر کا کرایہ ہم نے دینا ہے, بل ہم نے دینا ہے, ہم نے راشن لینا ہے, سب کچھ کر رہے ہیں. کیا کریں گے؟ ہمارا رشتہ دار وہ کبھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں سب کچھ سننے کے باوجود اپنے اندر سے پھٹا ہوں. خدا تو نہ احساس کرو. چلو کوئی نہیں. ڈاکٹر منور حسین جو الفلا تھیٹر کے کو پروڈیوسر بھی ہیں, اس پریس کانفرنس میں بہت ساری چیزیں, بہت ساری حقیقتیں سامنے آئی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر فرض کریں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, لوگوں کا روزگار, آرٹسٹوں کا روزگار داؤ پہ لگ چکا ہے, اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں بنتی تو اس کو تھیٹر بحال نہیں کیا جاتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدام اٹھائیں گے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی. جو روزگار ہے لوگوں کو بے روزگار کر دیا جائے گا. اور دوسرا سب سے زیادہ پروڈیوسر کے لیے نقصان دہ ہے کہ اس کا 8-9 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے, وہ ویسٹ ہو جائے گا. انہیں چاہیے کہ اگر اس کو کسی اور کو بھی دینا ہے تو ان کو جو پچھلے جو ہے ان کو کلیئر کریں, جو ایگریمنٹ کے مطابق چلیں, تاکہ لا آف آرڈر نہ ہو, تاکہ طریقے کے ساتھ یہ کام ہو, زیادتی نہ ہو. یہ اس طرح بدماشی ہوئی ہے, یہ ٹرانسفر نہیں ہوا, یہ بدماشی سے ان کو نکال دیا گیا. اچھا, ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ مقدمہ بھی درج نہیں ہوا جا رہا جو سامان چوری ہوا ہے, تو بطور پروڈیوسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کیا, ظاہر اگر قانون آپ کی مدد نہیں کرتا تو کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں یہ تو جب طاقتور آدمی مقابلے پہ ہو تو کمزور آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اور آرٹسٹ تو ویسے ہی, تو آرٹسٹ تو ویسے ہی ہے. تو دیکھیں یہ ایک رائٹ تھا کہ چلے وہ ہمارا مقدمہ, ہماری اپلیکیشن, ہماری طرح جو شکایت تھی وہ تو درج کرتے, انہوں نے وہ بھی درج نہیں کرنے دی. ظاہر ہے قانون کا معاملہ ہے اور میڈم سی ایم جو ہیں اس کی بالادستی کے لیے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. 13 سال سے یہ ارشد چودھری اس تھیٹر کو چلا رہا ہے اور آنےسٹ طریقے سے چلا رہا ہے, مکمل کرایہ ہر چیز اپڈیٹ دے رہی ہے, اور اس میں 8-10 لوگ اس کے ساتھ انوالو ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, جن میں بھی ایک ہوں. تو یہ ساری کی پوری ایک کمپنی جو ہے اس کو انہوں نے دیوالیہ کر دیا. جی عابد چارلی صاحب, الفلا تھیٹر کی بندش بہت خوفناک اقدام ہے, نہ صرف آرٹ کے لیے بلکہ آرٹسٹوں کے حوالے سے. اس پریس کانفرنس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ارشد چودھری صاحب نے بات کی ہے, وہ تو یہی ہے کہ فی الحال انہیں کہیں سے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی. تو یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہو گئی. سر جی افسوسناک کہہ رہے ہیں, لا قانونیت یہ ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے. میں تو وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ, ہم آپ کے باپ کے فنکشن کرنے آتے تھے, ہمارا آپ کا باپ جو نواز شریف صاحب بلاتے تھے کہ آؤ ہمیں انٹرٹینمنٹ کرو, آپ لوگ ہمارا سرمایہ ہو. تو جو لاہور میں سب سے اچھا تھیٹر چل رہا ہے وہی بند کر دیا. یہ لا قانونیت ہے, پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کیا, ان کے علم میں نہیں ہے. اگر علم میں ہے تو وزیر اعلیٰ صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں اس کو لا قانونیت کو ختم کریں. جو 20 سال سے الفلا تھیٹر اچھی تفریح دے رہا ہے, آپ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, فیملی وہاں پر جاتی ہے, فیملی پلے ہوتے ہیں, اور فیملی پلے بند کر دیے, اور اس پروڈیوسر کے ڈرامے بند کر دیے جو اس پروڈیوسر فیملی پہ ڈرامے دے رہا ہے, انٹرٹینمنٹ دے رہا تھا. بڑے لوگ فیصد دوسرے ملکوں سے, دوسرے شہر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. وساکھی پہ اتنے غیر ملکی آتے ہیں, تو وہ تھیٹر الفلا بند کر دیا. جس سرکاری بلڈنگ کو ایک نے بنایا, سنوارا, اور سرکاری بلڈنگ کا کرایہ دے رہا ہے. ہمیں کرایہ نہیں چاہیے جی, ہمیں تباہی چاہیے اپنی. اچھا, ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ اصل کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ جو انتشار پھیلانے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ کاروبار نہ چلے, وہ چاہتے ہیں فنکار سڑکوں پہ آئے گے, حکومت کے خلاف جو اقدام ہوگا تو یہ جو سرمایہ کاری ہے رک جائے گی. اصل بات تو یہ ہے نا کہ وہ اس حکومت کا اقدام ہے. حکومت کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. الفلا بلڈنگ کے ایڈمنسٹریٹر جو بھی وہ ہیں, ان سے پوچھا تو جائے بھی بند کیوں کیا. الفلا تھیٹر کی بندش سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی شخصیت, انہوں نے آج اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور حکومتی اداروں سے, میڈم سی ایم سے اور اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ اس تھیٹر کی بندش سے نہ صرف پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا کو نقصان ہوگا بلکہ لوگوں کا روزگار, آرٹسٹوں کا روزگار بھی متاثر ہوگا.
चौधरी साहब, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, जैसे कि नज़र आ रहा है कि आपके सामान चोरी हो रहा है और उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा, तो अगला हतमी लाहे अमल आप लोग कैसे उसको करेंगे? नहीं, उसका हम तमाम जो एक कानूनी, जो हमारा एक राइट, जो हमें एक कानून पाकिस्तान हमें राइट देता है, हम वो सारे अडॉप्ट करेंगे। तो ज़ाहिर है हम ये जब हम भूखे ही मरेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? फिर तो हमें तो आखिरी इक़दाम के तौर पे हम करेंगे, हम अदालत हर जगह पे जाएंगे, हर जगह पे दरवाज़ा खटकाएंगे। पहला ये हमारा पहला स्टेप है, ताकि हम अपने हमारी जो मैडम CM है वो बड़ी एक्टिव CM है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अगर दिया है तो वो एक्टिव काम करती हैं, तो उनको जब पता चलेगा ज़ाहिर है फ़ौरन एक्शन लेगी। तो हम अभी उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और ये ज़्यादती कुछ लोग कर रहे हैं जो ये चाह रहे हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में अमन हो रहा है। ऐसी हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं या CM साहब एक ऐसे वो कर रहे हैं, हर चीज़ पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब ये कंट्रोल होने के करीब है तो इन्होंने ये शोर डाल दिया है ताकि शोर डले और इंटरनेशनल खप डले। खुदा न खास्ता अल्फला थिएटर बहाल नहीं होता तो उसके लिए आपने प्लान भी अपने बिजनेस के तौर पे कुछ सोचा? नहीं, वो हमने जो सारा सोचा होता है, हमने सोचा है सारा कुछ, लेकिन मसला तो ये है कि हमारे पास अब पैसे ही नहीं है। अभी आपको कंगाल हमारे पास कंगाल कर दिया, हम कहाँ जाएँ? अभी तो हम बिल्कुल जो है ना एक बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, बस ज़मीन के बजाय हम गटर में गिर गए हैं। जी, आपने अरशद चौधरी साहब की बात सुनी। अरशद चौधरी साहब अपने हक़ के लिए आखिरी हद तक जाने की बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आला हुकाम और हुकूमती इदारे जो हैं इस बारे में बड़े हमदर्दाना गौर भी करेंगे और एंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले से जो अल्फला थिएटर का नाम है, जो इस कंपनी का नाम है, अरशद चौधरी साहब जो अपने साल से इसकी कोशिश में है कि पाकिस्तान में फ़न को तरक्की मिले, उनके लिए आसानियाँ होंगी और ना सिर्फ फ़नकारों का रोज़गार बहाल होगा बल्कि अल्फला थिएटर भी बहाल होगा। आपने सुना कि अल्फला थिएटर की बंदिश से ना सिर्फ आर्टिस्ट मुतासिर हुए हैं बल्कि जो उसके इन्वेस्टमेंट है, जिनकी कई साल की इन्वेस्टमेंट है और जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में पाकिस्तान में उसकी बहाली के लिए या उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। और ऐसे इक़दाम से सिर्फ लोगों का रोज़गार मुतासिर नहीं होगा बल्कि एंटरटेनमेंट को भी नुकसान होगा। और ख़ास तौर पे थिएटर जो पाकिस्तान में ना सिर्फ फ़न के हवाले से, तफरीह के हवाले से एक मोतबर शोबा है, उसके लोगों को जब मुतासिर किया जाएगा तो ज़ाहिर है पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुतासिर होगी।